جب شیطان انسان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کرنا ہے، اور اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ کون سی اور کس کی بیٹی تھی اور کس کی بیوی تھی، یہ تو بات نامن تھی، عام عورت تو کوئی نہیں ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو پورا وجود اس کا چلا ہو گیا۔ تو پھر اس نے اسی طرح معافی مانگی، سب چیز کی۔ اس نے کہا میرا جو خاوند ہے اس سے تم معافی مانگ، وہ تمہیں معاف کر دے گا، تو میری طرف سے معافی ہے، ورنہ تمہیں معافی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا، بلانے کے بعد اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے ابراہیم خلیل اللہ کہ تم مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کی نیک بندی ہے، مجھے تیرا بھی پتہ نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ایک شرط پہ تمہیں معافی ملے گی، ایسے کر کے یہ آدھی سلطنت مجھے دے دے، آدھی سلطنت آپ رکھ لے، پھر تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ آدھی سلطنت جاتی ہے تو جانے دے، چلو میری جان تو بحال ہو جائے گی۔ کہا کہ مصر کی سلطنت مجھے عطا کر، یہاں کی تم لے لے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ کر دینے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ مصر میں چلے گئے، وہاں کو چلتا رہے، رہنے کے بعد یعنی آپ نے کہا کہ مجھے سلطنت بھی نہیں چاہیے اور بادشاہی بھی نہیں چاہیے۔ تو اس بادشاہ نے یہ کیا کہا کہ میرے پاس ایک لڑکی ہے، وہ بھی پاک دامن ہے کہ یہ تیری خدمت کے لیے تو اس کو ساتھ لے جا، تیری خدمت کرے گی۔ حضرت ہاجرہ اس کے پاس تھی، یعنی وہ حضرت ہاجرہ ابراہیم خلیل اللہ کو نوکرانے بنا کے دے دی کہ جا لے جا، یہ تیری خدمت کرتی رہے گی۔ جب مصر میں گئے، مصر میں آپ نے بادشاہی بھی چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا اور دوسرے ملک کے اندر چلے گیا۔ وہاں دریا کے اوپر جا کر آپ نے ڈیرا لگا دیا، اور حضرت ساریہ نے کہا کہ مجھ سے اولاد تو نہیں ہوتی تو حضرت ہاجرہ سے شادی کر لے، شاید اللہ تبارک و تعالی تمہیں کوئی ایک بیٹا عطا کر دے۔ 80-85 سال ہو گئے، عمر گزر گئی، تو آپ دعا کرتے رہے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی ایک بیٹا عطا کر دے، کہ اگر میری امت عمر بھی بڑھ گئی ہے، تیرے دربار کے اندر تو کمی نہیں، تو ہر وقت عطا کر سکتا ہے۔ اسی طرح اور دعا کی تھی حضرت مریم، آپ جب یعنی بیت المقدس کے اندر رہتی تھی تو ان کی ماں نے، والد نے دعا منت مانی تھی کہ رب کائنات مجھے بیٹا عطا کرے گا تو میں تیرے گھر کے لیے مقرر کروں گا، رات دن وہاں رہے گا۔ اللہ رب العزت نے بیٹے کی وجہ بیٹی عطا کر دی، جس کا نام مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ تو اس نے کہا کہ رب کائنات میں نے تو لڑکے کی دعا مانگی تھی، تو نے لڑکی عطا کر دی، چلو اب یہ بھی تیرے نام پہ قربان ہے، آپ یعنی بیت المقدس میں چھوڑ کر آئے۔ وہاں رہی، خدمت کرتی رہی، آپ کھانا صبح بھی دے آتے، دوپہر کو بھی دے آتے، شام کو بھی دے آتے۔ ایک دن آپ کہیں کام چلے گئے، آپ لائے تو رب کائنات نے جنت میں سے میوے بھیجے، اور وہ میوے جو دنیا کے اندر اس کی ماتوں بھی نہیں تھی، کہیں سے ملتے بھی نہیں۔ جب آپ آئے، آ کر دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اے مریم، کہا یا مریم ہو انا لکے ہارا، یا اے مریم کی یہ تو کہاں سے لی ہے، اور وہ بے مقصد فروٹ جو آج دنیا میں ملتے بھی نہیں اور میرے بغیر یہاں سے کوئی آتا بھی نہیں۔ حضرت مریم نے کہا کہ تو شک نہ کر، یہ مجھے کہاں سے آئے اور کہاں سے ملے؟ فرمایا تعالیٰ یا مریم لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ، کہ اللہ رب العزت نے میرے لیے بھیجے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ پیغمبر نہیں آیا، تمہیں کھانے کے لیے بھوک لگی ہے تو رب کائنات نے میرے لیے بھیجے،
سوچا کہ میری عمر بھی بہت ہو گئی، میری بیوی آخر ہو گئی، یعنی کمزور ہو گئی، اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی نہیں، میرے اندر بھی بڑے پا گیا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے بغیر معصوم کے وہ پھل فروٹ بھیج سکتا ہے تو بغیر معصوم کے مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر دعا کی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب۔ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد آپ محراب میں کھڑے ہو گئے، نماز شروع کر دی۔ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بآیات۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جبرائیل کی جا میرے زکریا علیہ السلام کو جا کر کہے کہ اگر تو بڑا ہو گیا، تیری عورت بھی بڑی ہو گئی، میں تو قادر ہوں، ہر حال میں اولاد دے سکتا ہوں، جا کر خوشخبری سنا دے کہ ہمیں تم نے